نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، چادر تطہیر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، صدق الله العظيم، صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے صدقے تمام حضرات نے دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، پوری دنیا دے شیعہ مسلمان الحمدللہ آج بارگاہ سیدہ جبرا نذرانہ پیش کر۔ میرے محترم سامعین، اہل بیت اطہار دے متعلق سرکار دو عالم دی ظاہری موجودگی وچ لوگاں دے خیالات اور سن، اور رسول اللہ دی رخصتی تو بعد لوگاں دے خیالات تبدیل اہل بیت اطہار دے متعلق۔ حضور دی زندگی وچ اہل بیت اطہار دے متعلق کوئی اختلاف نہیں سی پایا جاتا مسلماناں دے درمیان۔ اہل بیت دے متعلق جڑا اختلاف شروع ہوا ہے وہ سرکار تو بعد شروع۔ مثلا سرکار دو عالم دی حیات طیبہ وچ اگر حضور نے چادر تطہیر دے اندر آن تو کسے مستور نو روک دیتا ہے تے بحث نہیں ہوئی کہ کیوں روکی، لوگاں قبول کیا، انہاں قبول کیا۔ اگر کسے نو علم عطا کیتا ہے اہل بیت اطہار تے باقیاں چ اختلاف کوئی نہیں، بحث کوئی نہیں۔ اگر مباہلے وچ اہل بیت نو لے کے گئے تو اختلاف نہیں ہوا اور بحث بھی نہ کسے اختلاف کیتا ہے نہ کسے بحث کیتا ہے۔ سرکار دو عالم تو بعد ابحاث شروع ہوئی یعنی اہل بیت دے متعلق، جتنیاں بحثاں ہوئی نے رسول اللہ تو بعد۔ مثلا اہل بیت نال کسے دی جنگ ہوئی، کسے نے اہل بیت نال جنگ کی تھی، پھر بحث ہوئی۔ اہل بیت نال کسے نے صلح کی تھی، پھر بحث ہوئی۔ اہل بیت نال کسے دا مقدمہ بنیا تو پھر بحث ہوئی۔ سرکار دو عالم تو بعد اے ابحاث شروع ہوئے کہ حق تے کون ہے، دوسرے پاسے کون ہے، حقیقت کی۔ سرکار دو عالم دی حیات طیبہ جس حقیقت دا نام محمد ہے اسے حقیقت دا نام آل محمد ہے۔ سرکار دی موجودگی جس حقیقت دا نام مصطفیٰ ہے اسے حقیقت دا نام آل مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم دی دنیا تو رخصتی تو بعد یہ بحثاں شروع ہوئی ہیں کہ اگر کوئی حضرت علی نال لڑیا ہے تو پھر جناب حقیقت کی ہے، اگر کوئی مقدمہ بنے ہے تو حقیقت کی ہے، اگر کتنے صلح ہوئی ہے تو حقیقت کی۔ انہاں ساریاں بحثاں لمبیاں کرن دی بجائے میں سمجھنا بحثاں کلوز ہو سکتی ہیں، یہ بحثاں کر سکتی ہیں۔ کم از کم شیعہ بچے مطمئن ہو کے اپنے اس عقیدے تے قائم رہن تے ایک عقیدہ لوگوں نے اپنا دس دیں، بحثاں کٹ جان گیا، بہت کٹ جان گیا، بہت کٹ جان گیا، بہت لمبیاں بحثاں بہت مختصر ہو جان گیا۔ یہ بچے اپنا ایک اہم عقیدہ ہے آج دے دن دے حوالے نہ مرض کرنا، پوری دنیا نو اپنے عقیدہ واضح کر دیو تو اڈے نال بہت زیادہ ابحاث کٹ جان گیا، پیسہ کٹ ہو جان گیا،
لڑائیاں جھگڑے کٹ جان گے، یعنی مک تو نہیں سکتے لیکن کٹ جان گے۔ پوری دنیا نو اپنا نوجوان بچے عقیدہ دسو کہ مذہب اہل بیت میں ہادی معصوم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بس یہ مرکزی گل ہے۔ مذہب اہل بیت چے ہادی انہوں اندر جڑا معصوم ہوئے، ہادیہ انہوں اندر جڑی معصوم ہوئے۔ اگر کوئی بی بی ہادی ہے تو دا معصومہ ہونا ضروری ہے، اگر کوئی مرد ہادی ہدایت دیندہ ہے تو دا معصوم ہونا ضروری ہے۔ جدوں ایک بندے طے ہو گیا کہ حضرت علی نو میں معصوم مننا، بحث تے مک گئی نا، حق تے کون سی تے باطل تے کون۔ جدوں امیر المومنین نو اسی معصوم مننے تے مد مقابل آن والا تے غلطی تے من سکنے، لیکن امیر المومنین نو اسی غلطی تے منتے ہی نہیں، اس واسطے اسی معصوم مننے۔ یہ جتنیاں بحثاں نا جناب سیدہ دے متعلق میں سمجھنا مک جانیاں چاہیے نے۔ کوانو قرآن دا واسطہ ہے، من جاؤ کہ ساڑھے عقیدے وچ بی بی معصوم ہے۔ مولا تو انہوں جزا دے بہت زیادہ بحثاں کٹ جان گیا، مک جان گیا۔ اسی بی بی نو معصومہ مننے، فدق تے بحث نہ کرو، عصمت تے بحث کرو۔ یار عصمت تے بحث کرو کہ معصومہ ہیں گے، معصومیت تے میں بحث کرنا چاہنا تھوڑی آج جناب دے سامنے۔ عصمت بطول پڑھنا چاہنا، میں دوبارہ عرض کر دوں، عصمت سیدہ پڑھنا چاہنا۔ پہلے تو میں قرآن چوں ایک کوشش کرنا کہ عصمت دا کوئی دین اچھ مقام ہے یا نہیں، اس اسلام پچ عصمت دا کوئی معیار ہے کہ نہیں، یا کوئی معصومیت کو لفظ بھی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان سجدے تو انکار کر کے، اپنی عبادت ضائع کر کے، اللہ دیاں تسبیحانو ضائع کر کے، اللہ کو لعنت لے کے جدو فارغ ہو کے نکلے نا، اتھو میں قرآن پڑھتا فارغ ہو گیا، سجدہ نہیں کیتا، انکار کر دیتا، خالق نے کر دیتا، اپنی رحمت جو آؤٹ کر دیتا، اتھو نکلے نا چلے۔ یہ نکل کے جڑی اس گل کی لانتی ہون تو بعد اتھو میں آیت پڑھن لگا، یہ درمیان جو میں عصمت ثابت کرنا لگا کہ اسلام عصمت ہے یا نہیں، یا معصومیت دا اسلام کی معیار۔ یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں تو انہوں پتہ ہے وہ سارے شیطان تے ہی پہندے ہیں، جنہیں وسوسے پہندے ہیں سارے شیطان تے پہندے ہیں، کیونکہ سب تو پہلی لعنت بھی شیطان تے ہی ہے، لعنت ایجاد شیطان تے ہی ہے۔ انکار ہو ہے تو لعنت ہوئی نا، جدوں تک انکار نہیں ہو، اچھا جدوں تک منکر ہی نہ ہوئے لعنت نہیں نہ ہوگی۔ کوئی منکر ہوئے تو لعنت ہوگی، یہ منکر ہویا سب، شکریہ کہ سب تو پہلا منکر شیطان ہے۔ منکر وہ اللہ دا نہیں ہویا، منکر وہ حضرت آدم دا ہویا۔ میرے استاد مکرم دا پرانا جملہ صابر نقوی صاحب وہ فرماتے ہیں شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ جسے منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مانتا۔ ایک گل کرن تو بعد وہ فرماتے سن نال یہ سے جملے تو بعد شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ جسے منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مانتا تھا، تو فوراً فرماتے سن شیطان اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ جنہیں منوانا چاہتا ہے انہیں نہیں مانتے۔ شیطان اللہ کو مانتا ہے۔ ایک اہل سنت کا بھی جملہ سن لو، وہ دا میں نے زیادہ لطف آیا، میرے استاد مکرم تے شیعہ سن جڑا اہل سنت نے جملہ لکھے ہے، میرے کو کتاب موجود ہے الحمدللہ، وہ بڑا مزہ آیا، ذرا انہوں دا زیادہ لطف ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حضرت علی کو مولا نہیں مانتا، جبکہ نبی نے فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو نبی کو مولا مانتا ہے اور علی کو مولا نہیں مانتا وہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان اللہ کو مانتا ہے آدم کو۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ لو جناب علی شیطان کدوں میں پڑھنے لگا یہ آیت جدوں یہ فارغ ہو گئے، سجدے ضائع ہو گئے، نمازاں ضائع ہو گئیاں، عبادتاں ضائع ہو گئیاں، لعنت لے کے فارغ ہویا، یہ نکل لگیا اسے گل کیتی ہے، یہ بچوں میں عصمت تلاش کیتی ہے۔ تو آڈی توجہ دی وجہ
جلدی ہو گئی. خالق کائنات فرماتا ہے اس نے نکلتے ہوئے کہا کالا. اللہ نے کہنے لگا اس نے کہا کالا، اس نے کہا فبی عزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم. لعنت لے کے جا رہا ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ با عزت وہی ہے. لعنت لے کے جا رہا ہے اور جس نے اسے لعنتی قرار دیا ہے اسے کہہ رہا ہے مجھے تیری، میرے لئے توجہ فرماؤ جی، عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم. جی بسم اللہ. لو جی تشریف لائے. میں 12 بجے تک پڑھنا میں نے دسیا ہونا 12 بجے تک پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، آدھے گھنٹے سے میں جناب کے سامنے حاضری دیتا ہوں. توجہ ہے جن مجھے تیری شکریہ عزت کی قسم. کون کہہ رہے ہیں؟ شیطان. اللہ نے مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. اجمعین جمع اجمعین، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. اے شیطان کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے تیری عزت کی قسم میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. میں عصمت پڑھنے لگا جی. اگے سے ایک لفظ رکھے ہے، اگر تو انہوں لفظ اگے کئی باری سنے ہیں تو پھر زیادہ لطف آئے گا. وہ لفظ ہے اللہ. اللہ اللہ جتھے آئے گا وہ دس دیں پیچھے کوئی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ دا مطلب ہے کوئی سوال نہیں مگر کوئی سوال ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. اللہ دس رہا کوئی معبود ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ دس رہا کہ مگر کوئی ہے. ایک اور اللہ شیطان کے متعلق قرآن سے موجود ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل من فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. اللہ دس رہا مگر کوئی ہے. لو جی عصمت تلاش کر لی. میں کہنے لگا لَأُوْفِجَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے ان کے. میں تمام لوگوں، میں عصمت پڑھ رہا ہوں، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے کس کے؟ عبادک منہم المخلصین، جو تیرے بندے ہیں اور تو نے خالص کر دیے ہیں. تیرے بندوں میں جو تو نے خالص کر دیے ہیں ان کو چھوڑ کر میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. حضرات شیطان کی اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان اجمعین کو بھی جانتا تھا اور مخلصین کو بھی جانتا تھا. مہربانی جناب شکریہ. اجمعین کو بھی جانتا تھا اور مخلصین کو بھی جانتا تھا. جو گمراہ کر سکتا تھا انہیں بھی جانتا تھا، جو شیطان سے گمراہ نہیں ہو سکتے تھے انہیں بھی جانتا تھا. پہلے دن سے شیطان جانتا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں، ایک کو نہیں، ان کو نہیں. اتنی باریک گفتگو سنی جے اسے باریکی دے وچ ہی سن لو. شیطان جانتا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں اللہ مگر ان کو نہیں. حضرات قرآن میرے ہاتھ میں ہے، انہی ان کو معصوم کہتے ہیں. مولا بھائی تو جزائیں خیر کرے. راضی ہم بھائی بڑا اچھا سماعت فرمائے. میں کہہ رہا شیطان کہہ رہا ہے کہ میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے، شکریہ بابا جی، سوائے ان کے عبادت جو تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں میں سے بھی مخلصین خالص بندے ہیں، خالص بندے ہیں، خاص بندے ہیں. وہ جو خاص ہیں جن کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، مذہب اہل بیت میں انہیں معصوم کہتے ہیں. جن کو شیطان گمراہ کر ہی نہیں سکتا. اور یاد رکھنا ایک جملہ ہو رکھ دیں نوجوان سن لیں، جن کے متعلق شیطان کو پہلے دن سے پتا ہے یہ مجھ سے گمراہ نہیں ہوں گے،
ان پہ وقت ضائع نہیں کرتے. یہ میں آکھیں او یار کوشش اتھے کرتا ہے جنہوں پتہ ہے جتھے کہ شاید اے میرے کو گمراہ ہو جائے تو جدے متعلق انہوں پہلے یقین ہے کہ اے میرے کو گمراہ نہیں ہونا. لو جی تواڈے اندر دا ایمان انشاءاللہ تواڈی زبان تک میں لے آؤں گا. یا اللہ تھا جو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا, یا ملائکہ تھے جو سجدہ کر رہے تھے, ایک وہ تھا جو انکار کر رہا تھا. یہ شیطان کہہ رہا ہے ان کو چھوڑ کر میں سب کو گمراہ کروں گا. یہ ان اس وقت بھی موجود تھے. سبحان اللہ. مولا بھائی تو جزائے خیر دے. ایسا مطلب ہے جن کے متعلق کہہ رہا تھا کہ ان کو چھوڑ کر جو تو نے خالص کر دیے ہیں, ایسا مطلب ہے یہ اجمعین سے بھی واقف تھا, اجمعین سے بھی واقف تھا اور مخلصین سے بھی واقف تھا. میں حیران ہوں اس بندے پر جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. میں حیران ہوں اے جن کو شیطان جانتا ہے تو صاحب ایمان ہو کے کیوں نہیں جانتا. یہ مطلب ہے معصوم دی تعریف میں قبلہ قرآن جو پڑھ دیتی ہے کہ جس کے متعلق شیطان بے بس ہو جائے اسے معصوم کہتے. میں کی کہہ رہا ہوں جس کے متعلق شیطان بے بس ہو جائے, ہائے ہائے ہو رکھا, جس کی دسترس میں جو نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں. جو شیطان کی دسترس سے باہر ہے اسے معصوم کہتے ہیں. اسی گناہگاراں خطاکاراں تقوی دا دعویٰ بھی نہیں, عصمت بہت دور دی گل ہے, لیکن الحمدللہ لوگ سانو کافر آندے نے اسی اطمینان نہ سونے, لوگ سانو مشرک آندے نے اسی ہستے ہستے لنگ جانے تو سو جانے. کافر پڑھنے اسی شیعہ کافر, لوگ آندے نے شیعہ اسی آرام نہ کیوں سونے. اندر دا اطمینان آج میں اظہار کرنا. قرآن کی قسم ہم اندر سے مطمئن ہیں کہ ہم تو گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن ہادی وہ ہیں جن کے قریب شیطان آئی نہیں. ہادی ہم نے اسے مانا ہے جس کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا, اور شیطان خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ میری دسترس سے باہر ہے. ہن سانو کلاشن کوف نہ منوائیں, ڈانگ سوٹے نہ منوائیں, وہ وکری گل ہے. اکثریت دا روپ پانا تے وکری گل ہے. ہم ایسوں کو ہادی مانتے ہیں جن کے متعلق شیطان اقرار کرے کہ یہ میری دسترس سے باہر ہے, ساتھے ٹکڑے کر دے. ہم کسی ایسے کو ہادی مان ہی نہیں سکتے جو اپنی تقریر میں کرے کہے کہ میں سیدھا رہوں تو میرے پیچھے رہو, جب مجھ پہ شیطان آ جائے تو مجھے چھوڑ دو. حاتم ہو گئی ہے جناب علی, اسی تو انو منیے کہ تو اڈا دھیان رکھیے. سبحان اللہ. مولا بھائی تو انو جزائے خیر دے بے. حضور والا اسی تو انو تسلیم کریے یا تو اڈا دھیان رکھ. کل ایمان آرے حیدری. شکریہ قبلہ. سبحان سبحان قبلہ بہت شکریہ. نہایت میرا پیغام پہنچے. یا عصمت میں دوسری دلیل بھی قرآن چو دے رہا. عصمت سے دوسری ایک بڑی مشہور آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اللہ تے بحث کوئی نہیں, رسول تے بھی بحث کوئی نہیں, اولی الامر تے بحث ہے. اولی الامر تے بحث ہے. لوگ کہتے ہیں وقت دا ہر حاکم جڑا ہے وہ اولی الامر ہوندا ہے, او دی اطاعت کرو. تے پھر عمران خان دی اطاعت کرو, احتجاج تے نہ کرو. تو انہوں نے گل دسا جی دی اطاعت کیتی جائے نا وہ دے خلاف احتجاج نہیں کری تھا. پاویں وہ چینی سستی رکھے مہنگی رکھے, پٹرول کٹ کرے پٹرول ود کرے, اطاعت کرو.
چنگا ریاست مدینہ بھی بن دی اللہ دے بندے ہو جی اطاعت کریے او دے خلاف احتجاج نہیں کریدا تے جے دے خلاف احتجاج کریے نا او دی اطاعت نہیں کری تے اولل الامر انہوں اندر نے جدا امر واجب ہوئے جدے امر نو مننا ضروری ہو جڑی قرآن دی سائیڈ تے لکھی ہے تحریر شاہ عبد القادر محدث سے دل بھی نے اس اولل الامر دے متعلق دیکھو جی اسی تے اولل الامر نا نبی تو بعد بلا فصل مولا علی نو مننے اس تو بعد امام حسن نو مننے ہیں اس تو بعد امام حسین علیہ السلام نو مننے ہیں اچھا سانو یہ بھی رولا کوئی نہیں کہ حکومت کردے نہیں کہ نہیں کردے حکومت یزید کردا سی مندے تے اسی حسین نو بھی رہتے یہ کوئی گل نہیں یہ کوئی گل نہیں ساڈے نزدیک صاحب امر معصوم ہونا چاہیے چونکہ اسی عصمت دے قائل ہیں لوگ کہتے نہیں نہیں صاحب امر تو صاحب امر ہوتا ہے جیڑا بھی آ جائے لو جناب علی تسی لکھو نا کی لکھ دیو جو انہاں لکھیا میں وہ پڑھن لگا اسی تے معصوم نو مننے ہیں ہادی ہی معصوم نو مننے میں دلیل دین لگا تے پھر انشاءاللہ انہاں دے گھروں ہی دین لگا انہاں دے گھروں اوتھوں ہی گھر پورا کر دینا گھروں ہی گھر پورا کر دینا لو جناب علی اے میرے کو سورہ مبارکہ نساء جی آیت مجیدہ جڑی میں پڑھی ہے عطی اللہ والی یہ دی تفسیر ہے دھیان نال سننا شاہ عبد القادر محدث سے دل بھی نے کے لیے ہے شیعہ نہیں ہو لیکن کمال ہے کہ تو انہوں پتہ کئی باری بندہ دیگ پکاندا ہے جڑا پکاندا ہے وہ پیسے لاندا ہے تے داد ساری بندنا لے جانا اور بندنا ساری داد لے جانا پیسے کسے دے لگے نے وہ جڑا ونڈدا ہوندا نا وہ دے لوگ ترلے کر دنے پا مینوں بھی دئی میرے بھرا دے بھی دئی وہ پیا دا پیچھے ہٹو روب بھی ہو دا داد بھی ہو بلے بلے بھی ہو دی لو جی لکھیا انہیں تے داد میں لینا لکھیا شاہ عبد القادر محدث تے داد میں لینے لگا تو وہ بھی شیعہ کونوں حد ہو گئی وہ فرماتے ہیں کہ اولل الامر معصوم نہیں ہوتا اچھا جناب کون ہوتا ہے ارشاد فرماتے ہیں یا دھیان نہ سنو فرماتے ہیں اختیار والے بادشاہ کو اولل الامر کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں اختیار ہو اس بادشاہ کو اولل الامر کہتے ہیں جی میں ایس ویلے اختیار عمران صاحب کو جی میں پہلے نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب کو بھی ہے بے نظیر بھی اس طرح سمجھو یعنی اختیار جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہی اولل الامر ہوتا ہے اور بادشاہ ہوتا ہے اچھا میں میرے مذہب دی لگی جے تائید ہوں انہوں نے ویسے پتہ نہیں سی کہ تفسیر میرے ہاتھ آ جانی انہوں نے پتہ ہوتا نا کہ ہو جا بندے ہیں انہوں نے دھیان نہ دکھنا لکھ بیٹھے انہوں جانا کتنے فرماندے نے اختیار والے بادشاہ کو اولل الامر کہتے ہیں جو کسی کام پر مقرر ہو اس کا حکم ماننا ضروری ہے اس کا حکم ماننا ضروری ہے اور میں جو عصمت پڑھنے لگا فرماندے نے ہاں اس وقت تک اس کا حکم مانو جب تک وہ نہ خلاف خدا کرے نہ خلاف مصطفیٰ کرے کیا بات ہے بھائی سار اٹھاؤ نا وہ فرماتے ہیں وقت کا ہر حکمران اولل الامر ہے لیکن اس کی اطاعت اس وقت تک کرو جب تک وہ خدا کے حکم میں رہے اور رسول کے حکم میں رہے اور اگے لکھتے ہیں جب وہ حکم خدا اور حکم رسول سے شریک نکل جائے خلاف ورزی کرے تو اس کا حکم نہ مانیے کدوں نہیں مننا جدو اللہ اور رسول دے حکم دے خلاف کرے یہ مطلب ہے پھر دھیان رکھنا پیا نا کہ جدو حکم خدا دے خلاف کرے گا ادو بھی نہیں مننا جدو حکم رسول دے خلاف کرے گا ادو بھی نہیں مننا حضرات مذہب اہل بیت میں اسی لیے جو پوری زندگی نہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے نہ محمد کے حکم کے خلاف کرے اسی کو معصوم کہتے ہیں میں پڑھیا لکھیا دوستان کا شکریہ تھا بہت مہربانی تسی بھی تو اتھے ہی آ گیا فرق صرف ہے کہ تسی آندے ہو جنہوں مننا ہے او دا دھیان رکھو ٹوندے رہو چیک کرتے رہو کہ کسی ویلے حکم خدا تو نکلیا تو نہیں لو جی دھیان رکھنے والی گل ہے یہ مطلب جنہیں مننا ہے انہیں دھیان رکھنا ہے جنہیں مننا ہے وہ دھیان رکھنا ہے سویرے سویرے مننا ہو گئے تو جنہوں مننا ہے وہ دھیان رکھنا ہے پھر راتی کتنے سی جے رات دی ٹھیک لنگی ہے تو سویرے مان لو تو جے نہیں لنگی تو سویرے چھڑ دو
دیہڑی ٹھیک لنگی ہے دوپہر تک تو مان لو، پچھلے ٹائم پیڑا کام کر چھڑ دو، جمعہ پڑھن آئے تو مان لو، جاندہ کہے دی جتی پا جا تو نہ من۔ میرے لوگ دیکھو جی، یہ مطلب ہے کیسا مذہب ہے جدے وچ سارا دن ہادی دا دھیان رکھنا، جنہوں مننا ہے وہ دا دھیان رکھنا کہ کتے حکم خدا تو ادھر تو نہیں، حکم رسول تو ادھر تو نہیں۔ لو جی پوری دنیا دیا مذہباں چھے جیڑا منتا ہے وہ ہادی دا دھیان رکھتا ہے، مذہب شیعہ وچ ہادی منن والے دا دھیان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اے مولا دونوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک فرق ہے جی، بنیادی فرق، بنیاد بہت شکریہ۔ لو جناب علی میں ہوں عصمت پڑھن لگا، ایک آیت مجید ہے ان سن لو تو میں عصمت میں قرآن جو ثابت کر دیتی کہ جدے نزدیک شیطان پہلے دن آکھیا میں نہیں جان سکتا انہوں معصوم آندے تے اے بھی من گئے نے کہ اطاعت ہو دی واجب ہے جڑا اللہ تے رسول دے حکم دے مطابق کرے، حکم خدا دی عدولی نہ کرے، اسی انہوں ہی معصوم آنے۔ لو جناب میں ان عصمت واسطے ایک کوئی آیت پڑھا گا، نشانیاں زیادہ آیتاں ایک کوئی پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت ہے، ان ذرا دھیان نہ سن لو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ وسعت کے مطابق بوجھ بنتا ہے، چونکہ عادل ہے نا، عادل ہے نا۔ ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے، یہ سر تے 3 من کنک رکھ دئیے، ظلم ہی ہے، ظلم ہے نا۔ عدل ہے کہ جنہ چک سکتا ہے انہاں رکھو نا، اور جنہ چک سکتا انہاں رکھو، یہی عدل ہے۔ اللہ عادل ہے۔ پہلی جماعت دا نصاب ہو رہے، دوسری چندہ دا نصاب ہو رہے، تیسری جو ہے نصاب ہو رہے۔ نصاب دیا کتابہ ود دیا جاندیاں جدو نصاب ود دا جاندہ، یہ دا مطلب ہے عدل ہے۔ انہوں پنجابی چاکھا پتہ ہے کچی آڑا کنے جو گیا، پکی آڑا کنے جو گیا، پنجمی آڑا کنے جو گیا، 8ویں آڑا کنے جو گیا، 10ویں آڑا کنے جو گیا، تے ایم اے آڑا کنے جو گیا، کنے جو گیا۔ اللہ بڑا دھیان رکھتا جی، سانو آندہ ہے گانچ 7 رڑ جاؤ تے قربانی ہو جائے گی، انہوں آندہ ہے پتر نو رکھ۔ تو سانگا اور نہیں فرمایا، کسے نو آندہ ہے بیٹا رکھ تے قربانی تے، سانو آندہ ہے ایک گان لو تے 7 بندے رڑ جاؤ۔ میں کہہ لاؤ دے کڑو پتر لینا ہے تو سانو گانچ بھی 7 رلانا ہے۔ فرمایا وہ جنہیں جو گئے انہاں کام کرنا۔ اللہ کسے بندے تے وہ دی وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا۔ میں جلدی کران دے آکھاں جڑا صاحب نصاب ہوئے او دے تے زکاة واجب ہے، جڑا نصاب نہیں بندا او دے تے زکاة واجب نہیں، غریب تے حج واجب نہیں۔ کی گل ہوئی؟ غریب تے حج واجب نہیں، مسکین تے زکاة واجب نہیں۔ گھر جاندے سوچدے جانا جڑا مسکیناں تے زکاة واجب نہیں کرتا، غریباں تے حج واجب نہیں کرتا، وہ کمزور دل تے ولایت واجب کیسے کرتے؟ نا 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 نا، یہ ہر بندے دے واسطے گل نہیں۔ اللہ وسعت تو زیادہ جنی طاقت ہے انہاں کام کرو۔ اللہ وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا۔ میں اس بچے نو کھڑا کر کے آکھاں بچیا میرے لو دیکھو، بچیا کی نام تیرا؟ علی اکبر۔ علی اکبر بیٹے کنی عمر تیری؟ 13 سال۔ شاباش۔ ابا جی کی کام کر کام کر دے کو نہیں کر؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ 13 سال دا بچہ علی اکبر کرنا۔ بچیا میں نو 10 کروڑ روپیہ چاہیے دا میں جنہ بندیاں میرے لو ویکھیا تو ویکھ کے ہسے نے، انہوں نے بچے تو غصہ نہیں چڑھے پہ مولوی پیسے پہ مانگتا ہے دیندہ کیوں نہیں؟ بندے مینو احمق پہ سمجھتے ہیں کہ وہ دے لو ویکھتے صحیح وہ دینے جوگا ہی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جدو اللہ کوئی شاید بندہ کسے کو کوئی شاید منگے اگلے دی حیثیت ویکھ کے منگنے۔ بولو کئی بندے انج کرتے ہیں کہ توقع زیادہ وابستہ کرتے ہیں، اور پھر بندہ پورا نہیں اترتا تو اندر مارو تینوں سمجھیا کچھ سی تو نکلیا تو کچھ۔
یہ مطلب توقع زیادہ وابستہ. اچھا اسی تے کئی باری بھلیکھا لگ جاتا سانوں کہ یہ کولوں کی منگیے کہ نہ منگیے, کنا منگیے کنا نہ منگیے. مہربانی کریں اللہ دے متعلق جناب دا کی خیال ہے کہ اگر اللہ کسی کو کوئی شے منگے پہ مینوں دے, میں جو آکھیا مینوں دے 10 کروڑ روپیہ تساں ویکھ کے ہسیا ہے, وہ بھی میرے منہ لو ویکھ چھڑیا پہ کدے کولوں پہ منگنا ہے. یہ مطلب ہے میں گل عدل دی نہیں کیتی, عدل دی نہیں کیتی کیونکہ وہ انہیں جوگا نہیں. یہ مطلب جدو اللہ کسی کو کچھ ہے منگے گا وہ انہیں جوگا ہوئے گا تو منگے گا. پہلا یقین کرو تو میں چھڑن لگا. یقین کرو کہ اللہ جدو کسی نے آکھے گا میں نے شاید چاہیے اسی جو انہیں جوگے ہی نہیں تو منگے گا یار, نہیں منگے گا وہ آدھے نے. دوجی گل لے کہ ہو سکتا میں اس بچے کو جانتا نہ ہوا تو میں کھلے دل نال منگ لیا, میں جانتا ہی نہیں انہیں جوگا ہے کہ نہیں. اللہ سانو اندروں بھی جانتا ہے, اللہ سانو باہروں میں جانتا ہے, اللہ ساڈے نسب تو واقف ہے, اللہ ساڈے حسب تو واقف ہے. اسی اج کنے امیر ہاں یہ بھی اللہ جانتا ہے, کل کنا ہو جانا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. جڑا ہر گل نو جانتا ہے وہ تہاڈے کول. اچھا غریب نو نہیں آندا زکات دے کیوں, انہیں جوگا نہیں. مسکین نو نہیں آندا حج دیا کیونکہ انہیں جوگا نہیں. اللہ عادل ہے, جے عدل دا یقین ہو گیا ہے تو ہن میں دلیل عصمت دین لگا. منگن لگا اللہ, منگن لگا ہے اللہ. تساں اندازہ لانا ہے اللہ ہے عادل, جیڑی شے منگے گا جے اسی دین دے قابل ہی نہیں تو پھر اللہ منگے گا کیوں. جے اللہ عادل ہے تو قرآن میری طرح ہاتھ چ لے کے بندے جواب دین. اللہ فرمایا حبیب جی قل ان بندوں سے کہہ دے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ہم نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا اب کر رہے ہیں. اساں آج تک تواڈے کولوں کچھ نہیں منگیا, اج منگ رہے ہیں مودت دیو, مودت کرو رسول اللہ دے قریبیاں نال. منگی کنے بولو بولو اللہ نے. وہ بندہ جمیا ہی نہیں جڑا منہ چو ایڈی لمبی زبان کر کے آکھے میں تے انہیں جوگا ہی نہیں. صدقے جاواں صدقے جاواں آباد و شاد رہو. اللہ نے عدل نال منگے, یہ مطلب ہے بندے دے نہ سکتے ہوں اللہ منگدا کیوں. یہ مطلب ہے اللہ نے منگے کیا مودت کدی نبی تے قربا دی. جدو آیت اتری ہے ادو میں تے کوئی نہیں سا, چکوال جو کوئی بندہ اتنے ہوئے تے ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں سی. جڑے موجود سن پھر انہوں تے گزارا کرو. انہوں صحابہ آندے 8-9 بندے مٹھے کے ہٹے نے. جدو آیت اتری ہے ادو صحابہ ہے سن. جدو آیت اترتی سی صحابہ نبی نو پوچھتے سن کہ اے دا عمل کی. نماز نازل ہوئی تو صحابہ نبی کو پوچھا کیویں پڑھنی. روزہ نازل ہویا صحابہ نبی کو پوچھا کیویں رکھنا. یہ جڑے بندے اکا چپ کر گئے ہو یہ جدو صحابہ والا چاکا لوے گا ادو اگوں پڑھنا ہے ہی صحابہ سن. دین تے عمل کنے کرنا, وہ صحابہ نے کرنا سی. وہ یار کنے کرنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تے ملائکہ درود پڑھتے نہیں, ایمان والے تسی بھی پڑھو. تواڈے میرے درمیان قرآن سامنے جدوں آیت اتری ہے ادوں ایمان والا کون سی. چلو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جدوں تسی چپ ہوندے ہو نا انج ادو بندے سیٹی ویکھن والے نے ویکھیا ہی صحابہ دا نام آیا تو ماری گئے نہیں سن. وہ جڑی حقیقت ہے اکھاں میٹو گے. کبوتر سنیا اکھاں میں تو ویکھیا نہیں, سنیا بلی نو ویکھ اکھاں میٹ چھڑدا. وہ دا مطلب کی ہوندا ہے بلی کوئی نہیں. حالانکہ کبوتر دے اکھاں میٹن نال بلی غائب نہیں ہوتی, سوکھا بھاڑ لیندی. حقیقت تو نظراں چران والا کبوتر ہے, اسی انسان. جڑے ویلے آیتاں اتردیاں سن صحابہ پوچھتے سن اے دا عمل کی تے سب تو پہلے عمل کردے بھی صحابہ سن. ہن بولے نے بندے میں پیانا صحابہ ہی پوچھتے سن. جدو درود دا حکم آیا ہے صحابہ نبی کو پوچھے ہے کہ درود کیویں پڑھنا ہے. نبی دسیا اللہم صلی علی محمد
وآل محمد. انہاں کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے. درود یا تواڈے تے وے یا تواڈی آل تے وے. فرمایا پڑھو. جدوں انہاں درود پڑھیا تے صحابہ پڑھے. صحابہ پڑھے. آج کل نصاب دیا کتاباں سے درود پہ پاندے نے اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. میرا خیال ہے بندے صحابہ کرام نو راضی پہ کر دے نے کہ بروز حشر سانو صحابہ آکھن گے واہ بھائی واہ بچیو تساں تو سانو درود وچ پا دیتا ہے. نصاب دیا کتاباں ساڈے علماء نے ایک گل کیتی ہے. علماء نے بہ کے نظریاتی کونسل چکھے ہیں کہ حضرات نصاب کی کتابوں میں دینی درود استعمال کرو مسلکی درود استعمال نہ کرو. کنیا بندہ تک میری آواز آ رہی؟ مسلکی درود کیا ہے؟ آلہ ہی ہاں و صحابہ ہی. اور دینی درود قرآن کی قسم جب لوگ کہتے ہیں نا کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، آل ابراہیم اگر درود میں ہے تو ابو طالب اندر ہے. مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے وے. آواز آ رہی ہے کچھ؟ ہن مسلکی درود پہ پاندے نے 6ویں 7ویں 8ویں. آلہ ہی آلہ ہی جملہ سن لو آلہ ہی و صحابہ ہی. اللہ دیو بندے ہو صحابہ کرام نو راضی پہ کر دے. انہوں دا خیال ہے کہ صحابہ کرام حشر والے دن داد دین گے کہ واہ بھائی واہ منن والے ہو تساں تے آل دے نال ساڈے تے بھی پڑھ چھڑے. تینوں ایک گل دساں جے تے صحابہ نو راضی کرن واسطے صحابہ تے درود پہ پڑھنا صحابہ تے راضی نہیں ہونا. جملہ سنو گے اسکوال والے. جس طرح علی کو اللہ کہنے والے پہ علی راضی نہیں ہوتا بہت شکریہ. جس طرح علی کو اللہ کہنے والے پر علی راضی نہیں ہوتا صحابہ پر درود پڑھنے والے پر صحابہ بھی راضی نہیں ہوتے. کیونکہ علی بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں اور صحابہ جانتے ہیں کہ ہم پہ درود نہیں اور راضی پہ کر دینے. آلہ ہی و صحابہ ہی. میں ایک مشورہ دیتا جی اسلام آباد. مشورہ تو بندہ دے ہی سکتا نا. اسی انہیں جوگے تو نہیں ساڑی اس آواز پہنچ دی کہ نہیں مشورہ دیتا ہے. میں کہہ کہ مہربانی کرو نہایت اہم مشورہ ہے. علماء نے پسند کیا. میں مشورہ دیتا میں کہ یار کئی بندے سکول جانتے ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں شروع تو کام تے چلے جاتے ورکشاپ ہے تے جڑا سکول ہی نہ گیا وہ تے درود تو معروم ہو گیا. وآلہ ہی و صحابہ ہی والے درود تو معروم ہو گیا نا. سکول جائے گا تو پڑھے گا نا آلہ ہی و صحابہ. تے جڑا ورکشاپ تے بچہ چلا گیا وہ تے بیچارہ سکول ہی نہیں گیا. میں کہ انج کم کرو انہاں ان پڑھا تے کوئی رحم کرو. اج میں منہ میرا ویکھیا جی ترلیاں والا منہ بنا کے میں کہا انہاں نہ ان پڑھا تے جڑے نہیں بیچارے سکول جا سکتے غریباں دے بال انہاں تے رحم کرو. انہاں نو صحابہ ہی والا درود ضرور پہنچاؤ کسے طریقے چونکہ سکول تے جانتے ہی نہیں. سکول جان کے تے پڑھن گے آلہ ہی و صحابہ ہی. تساں نصاب وچ پا دیتا ہے تے جڑے بچے نہیں پڑھتے مہربانی کرو انہاں تے رحم کرو. انہاں نو صحابہ والے درود تو محروم نہ کرو. انہاں کہا جی کی کریے؟ میں کہا انہوں کسے طریقے نماز وچ پاؤ. صدقہ بھائی تواڈے سنن تو صدقہ سارے اٹھاؤ میرے نال. میں کہ انہوں کسے طریقے نماز وچ پاؤ. تواڈی کیا بات ہے؟ یعنی یہ درود نماز میں پڑھا جا سکتا ہے نا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کی بجائے ایک دے صلاح کر کے سارے علماء بہ کے اسلامی نظریاتی کونسل جو پاس کراؤ سینٹ چ بھیجو اتو پاس ہو جائے. اللہم صلی اللہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ اجمعین یہ پا دیو تاکہ سارے بچ نماز چ آ جائیں. جڑا جواب سی وہ سنو تو میرا بھی سن لو. انہاں کیا نماز چ نہیں پیندا. میں کہ دین وچ بھی
پہ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. پیغمبر اعظم نے جدو آیت سنائی کہ اللہ تم سے مدد مانگ 5 منٹ دے سکتے 5 منٹ مدد مانگ رہا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ وسعت سے زیادہ بوجھ سر اٹھاؤ جی آخری گل نہیں ڈالتا. کی مانگ رہے؟ فرمایا مودت کدی قربا قریبیوں کی دار القادری اجل زندہ ہے. کتاب میرے ایس بریف کیس دے اندر موجود ہے. حسن المعاب فی ذکر بوترا ایدہ بچ موجود ہے. فرماندے نے قالو یا رسول اللہ من قرابتو کا ہاولائی الذین وجبت علینا مودتہم. تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے؟ نہیں تو ہمیں سواد نہیں آیا نہیں آیا تو آ جاندہ ہے. زردے وچ بادام بھی ہوں سونگی بھی ہوں. زردے دا سواد نہ آوے تو بادام اپنا سواد دے. سونگی اپنا مربے اپنا سواد دے. لاؤن مربے نہ بھی جنہوں سواد نہ آیا انہوں کرونا ہے مربہ دے لگا. زردے دی چمچی تو سا پا لئی نہیں کہ صحابہ پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ. ہر صحابی سے محمد کی قرابت داری نہیں تھی حضور کی. سارے صحابہ نبی کے رشتہ دار نہیں تھے. کچھ صحابہ تھے جن کی نبی کے ساتھ رشتہ داری ہو چکی تھی اور وہ نبی کے قریبی بن چکے تھے. میرے خیال تسی جتھے تہاڈی شادی ہوئی ہے وہ تے تہاڈے قریبی نہیں نا. اور جتھے تہاڈیاں یار شادیاں ہوئی ہیں اللہ دے بندے ہو وہ تہاڈے قریبی رشتہ دار نہیں ہے نہیں. وہ نبی کی ہر گھر میں تو نہیں کچھ گھروں میں شادی تھی اور وہ بھی نبی کے قریبی بن چکے تھے. اون لگا جے مربع اون لگا جے پھر بادام آجے بھی سواد نہ آیا تو تہاڈی مرضی ہے. وہ جو نبی کے قریبی بن چکے تھے نا وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ قریبی کون ہے. ہم سواد آیا جی نبی کے قریبی رشتہ دار بھی پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی واجبت علینا جن کی مودت ہم پہ پرامون کرنا واجب ہو گئی ہے. قرآن دے اتے میں لکھی ہے حالانکہ کتاب میرے کو موجود ہے لیکن میں اس گل قرآن دے اتے لکھے کیوں تاکہ جدو پڑھا قرآن میرے ہاتھ چوبے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اے قرآن ایک ہاتھ تھلے تھے ایک اتے. رسول اللہ نے فرمایا قالا علی ان میں پہلا علی ہے وہ فاطمہ تو میری بیٹی فاطمہ ہے وہ ابناؤہما اور ان دونوں کے بیٹے ہیں. یہ ہے جن کی مودت مانگی جا رہی ہے. مودت محبت کے اوپر والے درجے کو کہتے ہیں. میں ادھر لمبا نہیں کر سکتا میرا ٹائم ہی مک گیا. محبت نہیں مانگی مودت مانگی ہے. مودت اور مودت کی محبت کی فرق ہے. تو اڈا دوست تو انو فون کرے ایک واری دو واری تین واری چوتھی کال تے اوندے میں ڈیلیٹ کرن لگا نہیں تھا نہ صحیح نہیں تھا نہ صحیح. انو آدھے نے محبت ہوندی ہے دو طرفہ. انہیں فون نہیں سنیا تو بھی بند کر سکتا نہیں تو نہ صحیح. مودت جتھے ہوئے نا اوتھے بھی کالاس کریے اگلا نہ سنے بندے دا رون نکل جائے کہ غلطی تو نہیں ہو گئی کوئی. محبت منگی ہے کہ مودت محبت عصمت پڑھن لگا. علی بطول حسنین تو انہوں نے بیٹے انہوں دی مودت منگی. میرا موضوع باقی نہیں میرا موضوع بطول ہے. بطول آیت مودت چہین یا نہیں. چلو وہ جنہ قریبیاں دی مودت نبی نے منگی انہوں نے ظاہرہ ہے کہ نہیں ہے. آخری جملہ ایتھوں میرے میں تسی بٹھا دیو ایک بندہ کہ انہوں تو موٹر وے تے لا چھڑے وہ بندے نو میں شوق نہ وچ بانا آؤ جی بہو جی بسم اللہ کیونکہ میرے عزیزہ نے آکھیا میں باہ کے لے گیا. وہ بہندے سارو بوٹاں چو پیر کٹے تے جرابہ ہون تولیے دیاں
وہ دھپیاں 2 مہینے ہو گئے ہوں میں انہوں پوچھنا ہے کتھے اترنا جی بھایا محبت نہ سی اور بھایا محبت نہ سی محبت کسے آ کے بچوں نہیں کٹی آپ ہی نکل گئی بھایا محبت نہ سی بدبو عیب ہے جمیں عیب وہ چو نکلیا پہلا میں تہانوں فون کرنا ہے اینو بھائی جی میرے نال ہی بہانا تھا جے تساں غور نہیں فرمایا اس واسطے کہ میں تے ہور سمجھ کے بھایا سی تے نکلیا کی ہے میں وہ جوگیا دے لفظ میں استعمال کرنے لگا میں نو لان لگا جی ایتھے ہی میں اگلے چوک وچ لان لگا جی کیونکہ میں اینے جوگا نہیں یہ دا مطلب ہے عیب آ جائے تو محبت خود ہی نکل جاتی ہے عیب آ جائے تو محبت نہیں ہوتی عیب دار سے مودت کیسے ہو جائے نہیں تو غور نہیں فرمایا عیب آ جائے تو محبت نہیں رہتی اور اللہ اس خاندان کی محبت نہیں مودت مانگ رہا ہے حضرات عصمت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے اب اللہ کے نوجوانوں عدل کا تقاضا ہے کہ جس کی مودت مانگے اس میں عیب نہ رکھے جس کی مودت مانگے اس میں عیب نہ رکھے جس کی نبی مودت مانگے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا اس لیے زہرا کل بھی بے عیب تھی زہرا آج بھی بے عیب ہے انہاں جو عیب تلاش کر دے مسئلے دا نہ ہونا بھی عیب ہے کسی نو مسئلے دا علم نہ ہوئے اے عیب ہے میں نو پتہ ہی نہ ہوئے کسی گل دا عیب ہے افسوس ہے کہ اس زہرا وچوں عیب کڈ گئی جدی مودت اللہ نے طلب کی تھی جدی مودت اللہ طلب کرتا ہے وہ دے بچے اللہ دا عدل ہے کہ عیب نہ رکھے کیونکہ عیب آ جائے تو بچے محبت نہیں رہتی مودت کیویں ہو جائے گی ایک بے عیب خاندان ہے ہاں مودت والی گل سنو تو مینوں اجازت دے دیو جنہ دی مودت منگی سی نبی دس کے گئے علی تے بطول نے تھے انہاں دی اولاد میرا ایکو جملہ ہے وہ سن لو وقت میرا اتے ہو گیا اوئے ہوئے میرا خیال ہے کہ میں 9 منٹ اتے ہو گیا 12 تو 1 منٹ چ مکا دینا 2 منٹ ایکو جملہ ہے زہرا دیاں لٹیاں تیاں نو نال لے کے کیا خیال زہرا دیاں لٹیاں تیاں نو نال لے کے حضرت سجاد علیہ السلام مدینے قبر رسول تے آئے ایک دعا کر لو چلو آنسو میرا آ گیا ہے قریب دعا کرو کسے دی تھی نہ اجڑے آمین تو سانکھ ہے ایک ضروری گل اگلی بڑی اہم ہے ہن میرا آنسو پا رہے ہیں ہن شاید دعا یقیناً قبول شاید نہیں قبول ہوئے گی خالقہ ایک مہربانی کری اگر کسے دی تھی نو مقدر اجاڑ ہی دے رہے جدو اجڑ کے آوے نا اجڑ کے انہوں کوئی جیوندہ مل پوے قبرہ نال گلہ اوکھیاں میں بیانا قبرہ نال گلہ اوکھیاں میں 2005 حج تے گیا روزہ رسول تو پہلی باری گزریا میری چیز نکل گئی اگے نکلیا تھے کہ بندہ کہنے لگا کی یاد آیا جے کئی کچھ یاد ہوندہ نا اتھے کی یاد آیا تے تیرا رون نکلے میں کیا میں سوچنا پہ اے او قبر ہے جتھے مامی آگے روندی رہی جتھے تیوی آگے امت دیا شکا آباد رہا اس قبر نو گھڑ لاگے زہرہ بھی روئی ہے اس قبر تے آگے زہرہ دی لاڈلی بھی روئی ہے میرا آنسو آ گیا میں توڑے واسطے دعا کر دینا اللہ بانیان دی توفیقات اضافہ فرمائے توڑیاں دعاوں قبول کرے ایتھے میں نو دکھ اینا لگیا پڑھ کے قبلہ جویں آیا پاکیزہ جگہ تسا بنائی ہے نا اے ممبر دا میز انج قبر رسول دے دوالے پھپھیاں نو بٹھایا لٹیاں نو اجڑیاں نو اجڑیاں بہ گئیاں نبی دی قبر کو لٹیاں بہ گئیاں نبی دی قبر کو زخمی بہ گئیاں نبی دی قبر کو تے جملہ سنو حضرت سجاد نے آنج قبلہ آباد رہو کدی اس غم چ انج نہ کسی اور غم چ رہو جی میں توڑیاں آنکھاں اللہ شفاء کاملہ دے
میرے دوست نے اکھاں دی کوئی تکلیف سی، اللہ پاک مہربانی کرے انہاں اکھاں نوں کچھ نہ ہوئے جڑیاں زہرا دیاں تیاں نوں روندیاں، جڑیاں بطول دیاں پتراں روندیاں۔ قبلہ ایڈے دکھ دی گل میرے چوتھا امام کیتی، اج بیٹھیاں نا تے ویکھیا نا کسے دا سر زخمی، کسے دا بازو زخمی، کسے دی پشت زخمی تے خون نال کپڑے بھرے تے اج دوالے بیٹھیاں قبر رسول تے دوالے با کے تے اج اشارہ کر کے میرے چوتھا امام فرماندے نے اے نبیاں دا سلطان ایک واری اٹھ کے ویکھو ہاں انہاں دی مودت مانگ کے گئے جنہاں نوں لوکاں بازاراں چ مارے، جنہاں نوں لوکاں درباراں آباد رہو جناب۔ مینوں اے جملہ میں پڑھ رہا ہوں، اج بھی ایک واری پھر پڑھ دینا، دکھ ایک گل دا لگا ہے، اسی رونے ہاں تے لوگ ہسدے نے کہندے نے انہاں نوں بد دعا ہے۔ میرے سامنے پڑھیا لکھیا بندہ وکیل رو پیا، میں کہا کی ہویا؟ اس آگے یار افسوس ہویا سیالکوٹ بندہ تے مار چھڑیا سانے، لاش نال تے جو نہیں سی کرنا چاہیے۔ اس آگے اندروں ترو کے لاش سڑک پہ لے آندی نے، لاش پہلا منہ تے ماریا نے، سری لنکا دے ایک بندے دی لاش ہے، کہنے لگا باہر اندروں کھڑ کے تے سڑک تک ترو کے لے آندی نے، میرے تے دل نو ہتھ پہ گیا۔ میں کہے دا مطلب ہے دل نرم ہو گیا تیرا؟ کہنے لگا ہو گیا کیونکہ مویا نو نہیں ماری دا۔ میں کہا ایک دکھ سنو لگتا مسلمانوں، سری لنکا دے ایک بندے تے گستاخی دا بھی الزام ہوئے تے بندے فیکٹری چو کھچ کے سڑک تے لے ہون تے تو اڈے دل نو ہاتھ پہ جاندہ ہے۔ کوفے دی ہر گلی جو مسلم دی لاش پھیری، تیرا کدی دل نرم نہیں ہویا، تینو عید الاضحیٰ تے کدی آنسو نہیں آیا، آباد رہو۔ پھر جویں دی بھی لاش ایسی سری لنکا بھیجی نے، آخری جملہ ہے میں ماں ویکھی ہے جی ویڈیو چ، اس دی ماں آئی ہے ویڈیو چ میں ویکھی ہے، تابوت تے شیشہ کوئی نہیں سی، اس واسطے اندر منہ ویکھن دے قابل نہیں سی، اتے شیشہ نہیں سی، اتے چادر سی تے اتے پھولاں دی چادر سی۔ ماں نو آ کے 3 لوگاں نے ہاتھ رکھوائے نے پھولاں، ماں دی حالت غیر ہو گئی، انجی ہوندے نے رشتہ دار، پھولاں تے ہاتھ رکھے تے ماں نو لوگی کر لے گئے۔ میں کیا مسلمانہ ساڑھے رون تے تو اعتراض کرنا، ساڑھا دل پھوڑ کے کسے نہیں ویکیا، اور سکے رشتہ دار تے پھولاں تے ہاتھ رکھاں تے جان نکل جاندی ہے، 3 بہناں پتھراں جو لب دیا رہی فرمان دیا سن کدرے نظر آوے ساڑھا مہر نبوت آسوا، کدرے نظر آوے ساڑھا نبیان دا نازوی۔ سامعین محترم، موالیان حیدر قرار